کوہاٹ سے ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا امجد خان افریدی کا خاندان 3 پشتوں سے سیاست سے وابستہ ہے اور انہیں کوہاٹ کی علاقائی سیاست کا اہم ستون مانا جاتا ہے۔ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کے باوجود یہ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل ہوئے اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق کیسے ٹوٹا؟ 4 سال سے صوبائی حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی، ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ دوبارہ نہ جیت۔ اگر کرپشن کی ہوتی میرے جیسے بہت سے لوگ سلاخوں کے پیچھے، میں بھی یہاں باہر نہیں پھرتا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان پراچا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کوہاٹ۔ یہاں پر میں آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا خیبر پختونخوا کے معروف سیاستدان امجد خان افریدی صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے سیاست کے حوال اور ان کا لائف سٹائل۔ پہلے امجد صاحب آپ یہ بتائیے کہ سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، کب سے کر رہے ہیں؟ یہ سیاست میں آنے کا جو شوق ہے یہ میرے والد صاحب سینیٹر شمیم افریدی صاحب، یہ ان کی خواہش تھی، ان کی سوچ تھی، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب کو الیکشن میں کھڑا کیا، میرے دادا کو، اور اس کے بعد پھر 93 میں نے ٹرائبل کا الیکشن کیا، 34 سے ٹرائبل جو ایف آر کی سیٹ ہے وہاں سے جو مسعود ملکی کی ووٹ تھے وہ الیکشن کانٹیسٹ کیے۔ پھر بابا کے جو دوست تھے اللہ ان کو بخشے، نواب بخشی صاحب، ان کے ٹکٹ پہ میں نے کوہاٹ سے 97 میں صوبائی الیکشن لڑا، اور پھر 2002 کا الیکشن میں لڑ نہیں سکا، کچھ وجوہات تھی، اور اس کے علاوہ پھر میں نے آزاد حیثیت میں 2008 میں الیکشن جیتا، 2013 میں الیکشن جیتا، 2018 میں الیکشن جیتا، مسلسل تیسری دفعہ میں نے ہیٹرک کیے، اور میرے حلقے میں کسی نے اپنی سیٹ ریپیٹ بھی نہیں کی ہے۔ مجھ سے پہلے جتنے صوبائی اسمبلی کے ممبر گزرے ہیں کسی نے لگاتار 2 دفعہ سیٹ نہیں جیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور میرے حلقے کا عوام کا مجھ پہ اعتماد ہے۔ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، 24 گھنٹے ان کے پاس موجود رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان کی غمی میں، ان کی خوشی میں، ان کی جو مسائل ہیں کام کرنا اور کام کے لیے کوشش کرنا۔ باقی کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، خلوص نیت سے ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جو آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کبھی بھی اپنے عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سرخرو کرے گا۔ یہ بتائیے کہ 2008 میں جب آپ ایم پی اے بنے پہلی بار آزاد حیثیت سے، آپ نے اے این پی جوائن کی، اس کے بعد 2013 میں آپ آزاد حیثیت سے آئیں تو پی ٹی آئی جوائن کی، اس میں آپ کو صوبائی منسٹر بھی بنایا گیا۔ کیا وجوہات تھی جو پھر ان سے کٹ اپ ہو گئے، اور الزام بھی آپ پر لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کرپشن کی ہے یا کوئی کیا وجوہات تھی یہ ساری؟ یہ ایسے ہے کہ باتیں کرنا، الزامات لگانا یہ ایک عام سی روایت ہے اس ملک میں۔ مجھے ابھی تقریباً 14 سال پورے ہونے کو ہیں۔ اگر کرپشن کی ہوتی میرے جیسے بہت سے لوگ سلاخوں کے پیچھے، میں بھی یہاں باہر نہیں پھرتا۔ جہاں تک رہ گیا ووٹ بیچنے کا یا خریدنے کا یا یہ الزامات جو ہیں یہ لگاتے رہتے ہیں لوگ۔ جب گیلانی صاحب کے 7 ووٹ مسترد کیے گئے تھے تو اس وقت تو مسئلہ یہ نہیں تھا۔ اب جب ان کے 10 ووٹ پارٹی سربراہ نے کہا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا اور انہوں نے ووٹ دے دیا اور اسپیکر نے مسترد کر دی تو اب ان کو مسئلہ ہے۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، اس کو 2 سال ہو گئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے گیلانی صاحب کا، کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ یہی عدالت میں گئے تھے پاکستان تحریک انصاف والے، انہی کے حق میں فیصلہ آیا تھا، اب وہی فیصلے کو اپنے فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں۔ امجد صاحب، وجہ کیا ہے کہ لگاتار 3 بار آپ یہاں سے ایم پی اے بن رہے ہیں، تو حلقے میں کوئی اور بندہ نہیں مل رہا حلقے کی عوام کو، یا آپ ڈیلیور بہت اچھا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ڈیلیور کیا ہے، میں نے لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات تقریباً کوشش کی کہ پوری کر لوں۔ ابھی تک حلقے میں تقریباً 1 ارب روپے وابڈا کے جو ان الیکٹریفائڈ ولیجز ہیں جہاں بجلی نہیں ہے، یعنی میں تیسری دفعہ منتخب ہو رہا ہوں، اگر کبھی آپ میرے ساتھ میرے حلقے کا وزٹ کر لیں اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ انشاءاللہ کسی دن میرے ساتھ میرے حلقے کا وزٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں دیکھیں، وہاں ابھی بھی میرے حلقے میں ایسی دیہات ہیں جہاں بجلی ابھی بھی نہیں ہے 2022۔
اور پچھلے الیکشن میں ہم کچھ فنڈ لے کے آئے تھے جس پہ پھر یہی طریقے انصاف کے جو ہمارے کوہاٹ کے ایم این اے صاحب ہیں جنہوں نے اللہ کو جان دینی ہے، پتہ نہیں ہماری جان کس نے لینی ہے، تو انہوں نے نیب میں اپلیکیشنز دی، انہوں نے ایف آئی اے میں اپلیکیشنز دی، انہوں نے وابڈا میں اپنی کمیشن مقرر کی، لیکن اللہ کی فضل سے ایک کھمبے کی، ایک ٹرانسفارمر کی، ایک نٹ کی چوری بھی ثابت نہیں کر سکتے، اور سب کچھ ابھی تک اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت چینج ہوگی، انشاءاللہ اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا، اور لوگوں کو ایک ان کی بنیادی ضروریات ملنی چاہیے۔ یہ ابھی سے اندازہ کریں کہ 2022 سے بجلی نہیں ہے گھروں میں، 2022 سے روڈ نہیں ہے، 2022 سے اسکول نہیں ہے، 4 سال سے صوبائی حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی ہے، فنڈ نہیں دے رہی ہے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ دوبارہ نہ جیت سکے۔ امجد صاحب، آپ نے سیاست پہ تو بات کر لی، لیکن سیاست، عوام، حلقے سے ہٹ کے جب آپ کو اپنے لیے ٹائم ملتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جب ہلکے سے فارغ ہو جاتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، لان دیکھ رہے ہیں، یہ پھولوں کے ساتھ ٹائم پاس کر لیتا ہوں، جی، پھر یہاں پہ میری زمینیں ہیں، وہاں کھیتی باڑی پہ چلا جاتا ہوں، فارمنگ ہے اور زمینداری کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے، تو وہاں دیکھ لیتا ہوں کوئی کام ہو، کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو دیکھ لیتا ہوں، نہیں تو یہ حجرے میں ہی بس اپنا ٹائم پاس ہو جاتا ہے، اتنی جگہ ہے کہ اس میں پھولوں میں ہی گزر اوقات۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے جب ہٹ کے آپ آتے ہیں تو یہ گرینری میں، نیچر میں، یہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ بالکل، یہ بہت زیادہ پسند ہے، اور میں نے مرغے بھی پالے ہوئے ہیں، 2 گھوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور بھینسیں، گائے گھر کے لیے، وہ بھی میری ساتھ ہی ایک جگہ ہے، وہاں میں نے رکھے ہوئے ہیں، جی، وہاں چکر لگاتا ہوں، گھنٹہ ڈیڑھ وہاں گزار لیتا ہوں، تو اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے، زندگی کا سلسلہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے عید بھی گزری ہے اور ہم نے کچھ تصاویر آپ کی آئی ڈی پر بھی دیکھی ہیں کہ آپ خود قربانی کے جانور کو حلال کر رہے ہیں، اس کے بعد گوشت کو بھی آپ خود کاٹ رہے ہیں، پکا بھی خود رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایسے ہے کہ میرے چچا تھے، اللہ ان کو بخشے، فہیم خان جی، یہ ان کا ایک شوق تھا، وہ جب عید پہ ہم کو کوئٹہ سے آتے تھے تو یہ سب کچھ خود کرتے تھے، تو یہ یعنی آپ ایسے سمجھے کہ میں کوئی 20-22 سال سے یہ سسٹم اب میں خود کر رہا ہوں، اور کھانا بھی اس دن میں ہم لوگ خود ہی سارے مل کے بناتے ہیں، جی، گھر میں بھی کھانا نہیں پکتا ہے، اور حجرے کے سٹاف ہے ان کا بھی کھانا وہیں سے ہی آتا ہے، 1 ڈش ہوتا ہے، سب مل کے وہی کھاتے ہیں، جی، اور 12-1 بجے تک سنت پوری ہو جاتی ہے، اور شوق پورا ہو جاتا ہے، سجی بنا لیتا ہوں اور دمپخ بنا لیتا ہوں، بس سٹاف بھی خوش، میں بھی خوش، گھر بھی خوش۔ آپ کو کیا پسند ہے، گوشت خور ہیں یا سبزیاں زیادہ پسند کرتے ہیں؟ نہیں، میں گوشت خور ہوں جی۔ اچھا، گوشت خور ہیں۔ سیاسی اختلافات ہے، کچھ نوک جھوک تو ہوتی ہوگی؟ نہیں، کوئی نوک جھوک نہیں ہوتی، گھر میں سیاست ختم، گھر میں گھر، سیاست باہر جب گھر سے نکل آتے ہیں۔ آخر میں آپ کوہاٹ کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ 3 بار لگاتار آپ MP بھی منتخب ہو گئے ہیں، اس بار آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑنے جا رہے ہیں جب الیکشن ہوں گے، کیا میسیج ہے آپ کا؟ میرا میسیج کوہاٹ کی عوام کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں، میں پہلی دفعہ بھی آزاد منتخب ہوا ہوں، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ پھر میں نے پارٹی جوائن کر لی، وہ اس لیے کہ پارٹی پالیٹکس کے بغیر گزارا بہت مشکل ہو گیا، اور سوچ اور فکر میری پیپل پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے، لائف سٹائل ان کا دیکھ لیں، ہمارا دیکھ لیں، خدمت ان کی دیکھ لیں، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں ابھی تک اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اس نظریہ سوچ کے ساتھ ہی میں نے اپنی سیاسی نئے سفر کا آغاز کیا، اور مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ امجد صاحب آپ کافی پارٹیوں میں رہے ہیں، میں نے کہا میں رہا نہیں، ان پارٹیوں کی ضرورت تھی، میں 3 دفعہ آزاد حیثیت میں جیتا، ان کی ضرورت ہے حکومت بنانے کے لیے، میں ان میں شامل ہوں، لیکن الیکشن میں پھر بھی آزادی کی ہے، میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے ایک پارٹی سے الیکشن جیت کے دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہو۔ PTI کے ساتھ میں 3.5 پونے 4 سال ایز وزیر رہا ہوں، انہوں نے مجھے وزارت سے فارغ کی، لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میری نوٹیفیکیشن بھی کر دیتے PTI سے نکالنے کی، وہ نوٹیفیکیشن میرا نہیں کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ تھے خیبر پختونخوا کے معروف سیاستدان MPA امجد خان افریدی صاحب، جو کہ لگاتار کوہاٹ میں 3 بار MPA بن چکے ہیں اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، جن کے لائف سٹائل کے بارے میں، ان کے بارے میں آپ نے جانا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان پراچا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔